سمیرہ موسیٰ شہید، مسلمان خاتون جوہری سائنسدان۔ امت مسلمہ کی اس عظیم خاتون کی داستان ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو سرخ چہرے کے ساتھ قلف اڑاتے ہوئے مسلمانوں کو سائنس میں کچھ نہ کرنے کا طعنہ دے کر مسلمان نوجوانوں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے فریضے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور یہ کہانی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشوں کے وجود سے انکاری ہیں۔ سمیرہ موسیٰ مصر سے تعلق رکھنے والی جوہری سائنسدان تھیں۔ وہ جوہری سائنس کے پرامن مقاصد خاص طور پر بیماریوں کے تدارک کے لیے استعمال کے لیے کوشاں تھیں۔ وہ خطرہ تب بنی جب انہوں نے سستی دھاتوں کے ایٹم توڑ کر کم خرچ جوہری بم بنانے کی مساوات وضع کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے سے پہلے سمیرہ موسیٰ کی مختصر سی زندگی کے نشیب و فراز کا قصہ پڑھتے ہیں۔ سمیرہ موسیٰ نے 3 مارچ 1917 کو مصر کے شمالی علاقے غریبہ میں جنم لیا۔ ان کے والد علاقے کے مشہور سیاسی کارکن تھے، جبکہ والدہ اپنی بیٹی کے عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کینسر کے باعث دنیا چھوڑ گئے۔ سمیرہ کمسن ہی تھیں کہ ان کے والد انہیں لے کر مصر کے دارالحکومت قاہرہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنی جمع پونجی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لگا کر یافت کا بندوبست کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس ذہین لڑکی نے سیکنڈری ایجوکیشن میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کر کے خود کو انجینئرنگ کی تعلیم کا حقدار بنا لیا تھا، مگر اس نے آگے پڑھنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ سائنس کا انتخاب کیا۔ 1939 میں سمیرہ نے شاندار کامیابی کے ساتھ BSc ریڈیولوجی کی تکمیل کی، جس کے بعد انہوں نے ایکس رے کی تابکاری کے اثرات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا لیا۔ کلیہ سائنس کے سربراہ علی مصطفیٰ مشرقہ کو اپنی فتین طالبہ سے توقع تھی کہ وہ تدریس کے پیشہ اپنا کر اور فیکلٹی سے بطور استاد وابستہ ہو کر ذہنوں کی آبیاری میں ان کی مدد کریں گی۔ سمیرہ اپنے شفیق استاد کی امید پر پوری اتریں۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کے کلیہ سائنس کی پہلی خاتون اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئیں۔ یہ اس جامعہ میں تدریس کے منصب پر بھی کسی عورت کی پہلی تقرری تھی۔ اولیت کا یہ سلسلہ اس وقت معراج کو پہنچ گیا جب وہ جوہری تابکاری کے مضمون میں برطانیہ سے PhD کی تعلیم مکمل کر کے اس شعبے میں پہلی خاتون سائنسدان قرار پائیں۔ سمیرہ موسیٰ جوہری طاقت کے پرامن مقاصد کے استعمال پر یقین رکھتی تھیں اور اس نظریے کے پرچارک تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ سرطان کے لیے جوہری علاج دستیاب ہو اور اتنا سستا ہو جیسے ایسپرین ٹیبلٹ۔ ان کے اس قول نے بڑی شہرت حاصل کی اور شاید یہ سوچ بھی ان کی موت کا سبب بنی۔ اپنے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے سخت محنت کی اور ان کی تحقیقی سرگرمیوں کا محور یہی سوچ بنی رہی۔ یہ خیال ہی کیا قیامت خیز تھا کہ سمیرہ موسیٰ کی اس مساوات نے تو ہلچل ہی مچا دی، جس کی مدد سے سستی دھاتوں کے جوہر توڑ کر ایک سستا جوہری بم بنانا انتہائی آسان کام بن چکا تھا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ استحصال زدہ تیسری دنیا کی اقوام، خاص طور پر مسلم ممالک کو ایٹمی حملے کے خوف سے نجات دلانے کا تیر بہدف نسخہ تھا۔ دوسری طرف ایٹم بم اور دیگر بڑے پیمانے پر ہلاکت پھیلانے والے ہتھیاروں کے بل پر دنیا میں منمانی کرنے والے ممالک کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بھی تھا۔ سمیرہ موسیٰ نے جوہری توانائی برائے امن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بہت سے ممتاز سائنسدان مدعو کیے گئے تھے۔ اس پلیٹ فارم سے اس زیرک اور انسانیت دوست سائنسدان نے جوہر برائے امن کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی۔ سمیرہ موسیٰ کی کوششوں سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جوہری توانائی کے خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت سی سفارشات مرتب کی گئیں اور کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے لیے سمیرہ موسیٰ پیش رہیں۔ سرطان کے مرض سے جنگ سمیرہ کی سرگرمیوں میں اہم ترین رہی، جس کا سبب ان کی والدہ کا اس موذی مرض کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جانا تھا۔ وہ مختلف اسپتالوں میں جا کر رضاکارانہ طور پر سرطان کے مریضوں کی ان کے علاج میں مدد کرتی تھیں۔ اس باصلاحیت سائنسدان اور محقق کی شہرت مصر کی سرحدیں پار کر کے دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ جوہری سائنس میں بے مثال کامیابیوں کی بنا پر سمیرہ موسیٰ کو 1950 میں امریکہ کی فل برائٹ اسکالرشپ ملی اور انہیں امریکن ریاست میزوری کی سینٹ لوئس یونیورسٹی میں تحقیقی سرگرمیوں کے لیے مدعو کیا گیا اور وہ وہاں جا کر اپنا کام کرنا شروع ہو گئے۔ دوستو، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری اگلی بات یہ ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ امریکہ سے جو ان کو مدعو کرنے کی دعوت آئی تھی اور جو امریکن نیشنلٹی جو ہے اس کی نے پیشکش کی گئی تھی، انہوں نے اپنے پیروں میں رکھ کر اس کو لات مار دی۔ اس کی خاطر لوگ امریکنز کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ پیشکش رد کرتے ہوئے کہا کہ میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے۔
امریکہ میں قیام کے بعد وہ وطن واپسی کی تیاری کر رہی تھیں کہ انہیں کیلیفورنیا کی کچھ جوہری تجربہ گاہوں کے دورے کی دعوت دی گئی۔ وہ پہلی غیر ملکی ہوتیں جو امریکہ کے ان حساس مقامات تک براہ راست رسائی حاصل کر پاتیں۔ اس دعوت پر امریکہ میں نسل پرستانہ اور منفی رد عمل سامنے آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 اگست 1952 کو وہ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں ایک وادی سے کچھ پہلے ان کی کار کسی پراسرار حادثے کا شکار ہو کر 40 فٹ گہرائی میں جا گری اور وہ فوری طور پر جاں بحق ہو گئیں۔ مگر کار کے ڈرائیور میں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کار کے گرنے سے عین پہلے چھلانگ لگا کر بچ گیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ سمیرا کو بدو کرنے والی فیکلٹی کا کہنا تھا کہ انہیں لانے کے لیے کوئی کار نہیں بھیجی گئی تھی، جبکہ ڈرائیور کی شناخت بھی جعلی تھی۔ اس سانحے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ ڈرائیور کا لاپتہ ہونا صاف بتا رہا تھا کہ سمیرا حادثے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ انہیں باقاعدہ سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ مگر جس سائنسدان کی امریکہ میں اتنی آؤ بھگت کی گئی اور جسے امریکہ اپنی شہریت دینے کے لیے بیتاب تھا، اس کی پراسرار موت کا معاملہ دبا دیا گیا۔ مصر کے آن لائن اخبار ایپیجیٹ انڈیپینڈنٹ پر دستیاب امارات کی ویب سائٹ البیان سے لے کر شائع کی جانے والی رپورٹ کے مطابق سمیرا کے قتل کی سازش میں نمایاں ترین کردار مصری اداکارہ راقیہ ابراہیم لیوی کا تھا۔ مصر سے تعلق رکھنے والی یہ جو اداکارہ ہیں، یہ یہودی اداکارہ تھیں اور اسے اسرائیل کے ساتھ وفاداری سے باز نہ رکھ سکنا ہی ان کی موت کا سبب بنا۔